اچھا یہ سوال ہے کہ جانور کو تفریح لیتے ہوئے راستے میں بگایا، اب زخمی ہو گیا تو اس کی کیا قربانی اسی کی کرنی ہوگی؟ کیا کریں جس نے یہ جانور لیا ہے اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ زخم کے حوالے سے انہوں نے کوئی ڈیٹیل تو نہیں بھیجی کہ زخم کیا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں آپ؟ چلیں زخم اگر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جانور اب چلنے کے لائق ہی نہیں رہا ٹھیک۔ اور خود سے چل کے وہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا جہاں اس کو قربان کرنا ہے، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ وہ جانور اب عیب والا ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے جس نے قربانی کا جانور لیا ہے وہ شرعی فقیر تھا یا غنی تھا، یعنی اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے یا اس نے جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لی، یعنی شرعی فقیر ہے اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ اب اس نے اس نیت سے لے لیا کہ میں نے اس جانور کو قربان کرنا ہے، تو اب اس پر تو اسی جانور کو قربان کرنا لازم ہو جائے گا۔ یعنی پہلے گرچہ واجب نہیں تھی اب جانور واجب ہو چکی، خریدنے سے ہی واجب ہو ہاں، گئی۔ اور وہ متعین جانور اس ٹھیک کے ہے، اوپر ہو ٹھیک ہے۔ گیا۔ اور جیسے اغنیاء عام طور پہ خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اوپر متعین نہیں ہوتا کہ اسی جانور کو وہ قربان کریں، تو اب اگر اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے اور قربانی کے دن تک ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی، ان کو دوسرا جانور اس کی جگہ قربان کرنا پڑے صحیح گا۔ ہے، اور اس کی ڈیٹیل تفصیل آپ زیادہ بہتر ہے کہ پوچھ لیں کہ ہوا کیا ہے، جانور کو وہ زخم کتنا آیا۔ بعض اوقات تو صرف کھال چھل گئی، اب کھال چھل گئی تو اس کی وجہ سے بھی خون بہنے لگ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوا، لیکن چلنے سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھال چھلی ہوئی ہے۔ اچھا ٹرک سے اتارتے بھی ہیں کئی مرتبہ اور کچھ لگا ایسا کٹ لگ جاتا ہے، جلد کو کٹ لگا لیکن کوئی عضو ڈیمیج نہیں ہوا، تو ایسے زخموں پہ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کٹ لگا ہو یا باقاعدہ زخم لگ گیا ہو پورا اس کو، لیکن وہ زخم ایسا ہے کہ اس کے چلنے کے اندر کوئی اس میں وہ نہیں آیا، ٹانگ پر لگا ہے اور وہ چل رہا ہے، صحیح۔ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا چلنے میں، تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ مسئلہ یوں نہیں ہوگا کہ قربانی اس کی ہو جائے گی، کلیل ایب میں آئے گا۔ جی۔ اب بہتر یہ ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو، بالکل ٹھیک۔ چھوٹے عیب سے بھی وہ پاک ہو، لیکن اس صورت میں قربانی اس کی بہرحال ہو جائے گی۔ تو اب اگر معمولی سا عیب ہے اور اتنا پہلے جیسا پوچھ رہے ہیں تو وہ قربانی کے دنوں تک بھر جاتا ہے تو پھر اس میں اصلاً کوئی حرج ہی نہیں ہوگا، اس کی قربانی جیسی ہی ہو جائے صحیح۔ گی۔ سا کبھی ایسا ہوا دارالتعلیٰ سنت کوئی جانور لے کر آ گیا ہو؟ کبھی کوئی ایسا میرے ساتھ تو ہوا ہے، جمیل صاحب سے بھی ایک دفعہ بتا رہے تھے، تو ان کا بھی دارالتعلیٰ باہر گلی مطلب باہر روڈ ہے نا، تو لے کے آ گئے مفتی صاحب ذرا آئے ہیں یہ دیکھیں باہر ایسا، تو ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، رہنمائی لینی ہے تو جانور کو بھی ساتھ لے آئیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، لیکن بہرحال اب یہ سارے ہی اپنے جانور لانا شروع کر دیں گے تو پھر مفتی صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی، اچھا لیکن نہیں، بہرحال ویسے اگر ہے، قریب میں ہے، اگر ہے بھی ایسا تو اگر کوئی چیز ایسی ہے تو ٹھیک ہے، ویسے جو رہنمائی اتنا لیں۔ چلا کے لے کر آ گیا ہے نا اس کو، تو میرا خیال ہے کافی حد تک تو صحیح ہوگا وہ، الا یہ کہ ٹانگوں کے حوالے اصل سے۔ میں مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ بنیادی اعتبار سے دانتوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی جو پوچھنا ہوتا ہے نا ہم سے وہ دو دانت ہیں یا نہیں ہے، اب یہ دو دانت کی پہچان تو سیدھی بات ہے کہ ہمیں بھی نہیں ہے کہ یہ اصلی نکلی کیا چیز ہے، تو وہ تو آپ کو کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے۔ صحیح ہاں، بات۔ مفتی صاحب آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکیں گے کہ بھائی اس کے اندر اگر کہیں پہ کٹ لگ گیا ہے تو یہ جو ہے وہ تہائی سے زیادہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو یہ دیکھ کر آپ کو بتا سکیں گے کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ورنہ عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے، عام طور پہ لوگ جو پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم سے یہی ہیں، دکھانا ہو نا تو تصویریں جو بھیجتے ہیں یہ منہ کھول کے بھیجیں گے کہ اس کے دو دانت ہیں یا دانتوں نہیں کی، ہیں، کانوں تو کی، یا مختلف یہ زخم ہوا یہ طرح۔ اچھا کان ایک بھیجیں گے جو کٹا ہوا ہے نا، دوسرا کان بھیجا ہی نہیں ہے، یا خود اس کو بتایا ہی نہیں کہ وہ دوسرا کان بھی کہ اتنا ہی تھا یا اس کی کتنا کٹ گیا ہے، لیکن پوچھنا تو یہ بنتا ہے اور آپ سے پوچھیں گے۔